إن الحمد لله أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بزرگوں و دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 14 یعنی 14 تک کی آیات کے مضمون کو سنا تھا، اور ان آیات میں مسلمانوں کو ان کے جو سول لاز ہیں، بٹوارے، وراثت، انہیریٹنس کا جو لا ہے، وہ اس میں بیان کیا گیا تھا کہ کس کو کتنا حصہ ملنا اور کیا ملنا ہے. اس پہ ہم لوگوں نے سول لا اور کرمنل لا کے بارے میں کچھ بات سنی بھی تھی. آج اس سے آگے کی آیت اور اس کے مضمون کو ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانہا منکم فاعذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. یہ دو آیات ایک ساتھ ہم نے پڑھی ہیں کیونکہ دونوں کا مضمون ایک ہی بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دونوں کا مضمون ایک ہے، زنا اور زنا کے حوالے سے جو شہادت ہونی چاہیے یعنی گواہی ہونی چاہیے اس کا بیان ہے. عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مردوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ پہلی آیت میں ایک عارضی حکم تھا یعنی فار دا ٹائم بینگ، ٹیمپروری، اور اس کے بعد جو اصل حکم آیا وہ سورہ نور میں ہے. سورہ نور کی دوسری آیت، 24ویں نمبر ہے نا، 24ویں نمبر کی سورہ ہے سورہ نور، اس کی دوسری آیت میں زنا کے حوالے سے جو خاص حکم ہے شریعت کا وہ آ گیا ہے. یہاں پہ ان دو آیتوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے اگر عورتیں آئیں فحش حرکت کر کے، فحش سے مراد یہاں پر سب لوگوں نے زنا لیا ہے کہ اگر ان کا وہ زنا کر کے آئیں تمہاری عورتوں میں سے، من نسائکم یعنی تم مسلمانوں کی عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس زنا پر، ظاہر ہے زنا کا معاملہ ہے تو عزت ہی اچھلتی ہے، عزت اتر جاتی ہے. عزت لفظ بہت خاص ہے، اس بات سے جڑا ہوا، اور عزت اچھلتی بھی ہے اور عزت کو بچانا بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم میں سے 4 گواہ اس واقعے پر آنے چاہیے. گواہی 4 گواہوں کی ہونی چاہیے تم میں سے، مسلمانوں میں سے. فَإِن شَهِدُوا، جب وہ گواہی ہو جائے، ان کی 4 گواہ گواہی دے دیں کہ ہاں اس عورت نے زنا کیا ہے، اڈلٹری کی مرتکب ہوئی ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو اس کو گھر میں بند کر دو، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، اس کو موت آ جائے. گھر ہی میں بند ہے، گھر ہی میں بند ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. یہ ایک ٹیمپروری حکم تھا. اس وقت مسلمانوں کا سماج بن رہا تھا، مکہ سے مدینہ لوگ آئے ہیں، مدینہ میں معاشرت کی تشکیل ہو رہی ہے، ایک اسلامی سوسائٹی بن رہی ہے. تو جب بن رہی ہے تو ایک بار میں ہی ہر چیز نہیں بن جاتی، اس کو وقت لگتا ہے. لوگوں کا مزاج بدلتا ہے، طور طریقے رہن سہن بدلتے ہیں، تو ان چیزوں میں وقت لگتا ہے. اور جبکہ وہ سوسائٹی بھی، مکہ کی سوسائٹی تو مخلوط سوسائٹی تھی، مسلمان اور مشرک بس یہ گھر وہ گھر آس پاس رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں مسلمان ہے کوئی، مشرک ہے کوئی. اور مدینہ کی سوسائٹی، مدینہ میں تو زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے.
منافق جو بار بار بات آتی ہے کہ اندر سے جو کافر تھے وہ بھی وہاں تھے، لیکن بظاہر تو مسلمان ہی تھے نا. اور جو بہت تھوڑی سی تعداد مشرکین کی تھی، اور جو یہودی حضرات تھے ان کی بستیاں مسلمانوں کی بستی سے باہر تھیں، الگ تھیں، الگ الگ محلے تھے، ان کے محلے الگ تھے. لیکن بہرحال شہر تو ایک ہی تھا، چھوٹا سا شہر تھا، اور آمد و رفت ایک ساتھ ہی ہوتی تھی. سڑک الگ الگ نہیں تھی کہ یہ مسلمان چلے گا اور اس پہ یہودی چلے گا، یا پھر مشرک چلے گا یا منافق چلے گا، اس طرح سے نہیں تھا. بازار، اس بازار میں یہاں کے لوگ جاتے تھے، وہاں کے بازار میں یہاں کے لوگ جاتے تھے، اور یہاں کے بازار میں وہاں کے لوگ آتے. اس طرح سے معاملات مشترکہ تھے، مخلوط تھے، کو ایگزسٹنس والا معاملہ تھا. ان حالات میں ایک مسلمان لڑکی کا، ایک مسلمان خاتون کا، ایک عورت کا کسی دوسرے معاشرے کے فرد کے ساتھ کوئی رشتہ ایسا بن جائے جو ناجائز ہو، یہ ممکن تھا. اور ابھی ابھی مدینہ کے اندر اسلامی سوسائٹی بنانے کی بات شروع ہوئی ہے، اور اس بیچ میں سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ نفس امارۃ بالسوء ہے، اس کو برائی پر پھسلانے والا، لے جانے والا. تو یہ ممکن تھا کہ کوئی خاتون، مسلمان خاتون منکم، تم میں سے، وہ کسی ایسے معاشرے کے فرد کے ساتھ اس کا انٹینگل ہو جانا ممکن تھا کہ جو غیر اسلام مسلمان نہ ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، اس لڑکے یا اس مرد کے ساتھ اس کا رشتہ بن جائے ناجائز. تو ایسے میں اس بیچ میں کیا کیا جائے؟ ابھی پورے طور پر اسلامی سماج وجود میں نہیں آیا ہے، ابھی پورے طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ چیز کہ ابھی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، میثاق مدینہ مشہور بات ہے کہ ہاں بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سب سے ہیڈ، لیکن اس کے بعد بھی ان کی اپنی پنچایتیں ہیں جہاں ان کے اپنے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، کورٹس، ان کے کورٹس، لوکل باڈیز، ان کی لوکل کورٹس، اور مسلمان بھی چاہتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں. منافق، اسی سورے میں ان پر بھی بات آئے گی آگے چل کے. تو ابھی پورے طور پر مدینے کے اندر اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آیا ہے. اس بیچ میں ایک ٹیمپروری حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کا، کسی فیمیل کا ایسا معاملہ ہو جائے، اور یہ معاملہ ہے عورت کی عزت کا مسئلہ، کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا. جھوٹا الزام لگانا، یہ جو اسلامی حدود ہیں، اسلامی تعزیرات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم لوگ سنیں گے. جھوٹا الزام لگاتا ہے اگر کوئی کسی عورت پر زنا کا، اور وہ 4 گواہ نہیں پیش کر پاتا ہے، تو اس آدمی کو یا اس عورت جو بھی جھوٹا الزام لگانے والا ہے، اس کو بھی سزا ملے گی. 80 لیشز کی سزا ہے اس کے لیے، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. کیونکہ کیوں تم نے کسی ایک خاتون کی عزت پر انگلی اٹھائی اور اس کو بدنام کرنا چاہا. یہ سماج جو ہم لوگ رہتے ہیں، جس سماج میں، اس سماج میں اسلام کے اصولوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا سماج تو بالکل ہی اسلام سے دور ہے نا، کوسوں دور ہے. اور وہ سماج بن رہا ہے، جس وقت اسلامی سماج بن رہا ہے اس وقت کے یہ معاملات. تو یہ ممکن تھا کہ ایک خاتون، ایک لڑکی اس طرح کے معاملے میں چلی جائے، تو جب اس کے اوپر 4 گواہ لا دیے جائیں، 4 گواہ، کتنا مشکل ہے. زنا کھلے عام تو ایسے نہیں ہوتا سڑک پر، میدان میں، کہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہوں اور اس پہ 4 آدمی تیار ہوں کہ ہم سب نے دیکھا اس کو زنا کرتے ہوئے. تو یہ جو اتنا اونچا، مطلب گواہی کا معیار اتنا اونچا جو رکھا گیا ہے، اتنا ہائی اسٹینڈرڈ ہے، یہ بالکل امپاسبل سا ہے. یہ ہے ہی اسی لیے تاکہ لوگوں کی عزتیں بچی رہیں. اسلام میں جو حدود ہیں، یعنی جو پرسکرائبڈ پنشمنٹس، سزا جو اللہ نے طے کر دی، وہ سزا، ان سزاؤں کے لیے گواہی بڑی اونچی ہے. ایسے نہیں کہ کسی کو اٹھا کے مار دو، پھانسی پہ چڑھا دو، ہاتھ کاٹ دو فوراً اٹھا کر کے، بلکہ جو اس طرح کی سزائیں ہیں نا جو بہت سخت ہیں، جن پر آج اسلام پر مذاق اڑایا جاتا ہے، انگلی اٹھائی جاتی، ان سزاؤں کے لیے جو گواہی کا معیار ہے وہ بہت اونچا ہے. اونچے سے مراد بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہے. بھائی 4 آدمی دیکھے کہ ہاں اس عورت نے اور اس مرد نے زنا کیا ہے، تب
ذرا سا بھی شک ہو تو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی جان بچائے. اسلام جو مشہور ہے کہ بس اسلام مار دے گا، جان لے لے گا، شریعہ جان لے لے گی، ایسی بات نہیں ہے. ذرا سا بھی گواہی میں اونچ نیچ ہو تو قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اس شخص کی جان بچائے، بھلے اس نے زنا کر لیا ہو لیکن اس کی جان قیمتی. یہ تو سماج جب بالکل ہی برباد ہو رہا ہو کسی ایسے شخص یا خاتون کے عمل سے تو پھر اس کے لیے موت کی سزا ہوتی. تو 4 گواہ اس لیے ہے بھائی کہ عزت بچانی ہے، عزت ادھیڑنی نہیں ہے. فَإِن شَهِدُوا، جب یہ 4 گواہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ان عورتوں کو، کیونکہ ابھی صرف عورتوں کا ذکر ہے نا، واللاتی، وہ عورتیں، وہ خواتین، مؤنث کا صیغہ ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. گھر ہی میں رہے گی. اور گھر میں بند کر دینے سے مراد کمرے میں بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، یہ نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں جائے گی. او یجعل اللہ لہن شہیدا سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. اور راستہ جو وہ راستہ ہے، آگے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے، اور پھر سورہ نور کا ہم لوگوں نے ذکر سنا کہ سورہ نور میں جو سزا پرسکرائب کی گئی ہے وہ کیا آتی ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی، زانی عورتیں اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جس نے زنا کیا ہو، ان کو فجلدوا، کوڑے مارو. they should be flogged، ان کو کوڑے مارنے ہیں 100 جلدہ، 100 کوڑے مارنے ہیں، 100 کوڑے. اور 100 کوڑے مارنے میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. 100 کوڑے مارنے ہیں، اور یہ 100 کوڑے مارنے میں اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، تو ان 100 کوڑوں کو مارنے میں تم کو ان دونوں میں کسی ایک پر بھی ترس نہیں آنا چاہیے. یہ کام جو ہے فی دین اللہ، اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین، اللہ کے دین اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے 100 جلدہ سے، 100 کوڑوں سے. 100 کوڑے مارنے ہیں، یہ دینداری ہے. 100 کوڑے مارنے ہیں، یہ ایمان باللہ ہے. 100 کوڑے مارنے ہیں، یا ایمان بالآخرہ ہے. ایمان صرف نماز روزہ تسبیح زکوٰۃ کا نام تو ہے نہیں، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اور اگر دو مرد سے مراد ہے مرد حضرات اور خواتین بھی، 2 مرد نہیں بلکہ مرد اور خاتون، چونکہ یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے یہاں پہ، لیکن جو شریک فعل کا جو شریک ہے وہ غالب ہے مرد، لہٰذا واللذان کہا گیا، مذکر کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے. تو جو مرد اور عورت آئیں، یاتیانہا منکم، تم میں سے آئیں، تم میں سے، یعنی اب مسلمان سماج کا وہ فرد ہے، وہ مرد بھی مسلمان ہے اور عورت بھی مسلمان ہے، فعزوہما، تو ان دونوں کو پیٹو، ان کو تکلیف دینی، ان کو پٹائی کرنی ہے ان کی. یہ بھی اس آیت سے پہلے کا حکم ہے جو ابھی سورہ نور کی دوسری آیت میں سنا ہم لوگوں نے، فجلدو کا ذکر ہے، ان کو کوڑے مارو، اور 100 جلدہ، 100 کوڑے مارنے کی ذکر ہے نا، حکم ہے، اس حکم سے پہلے کی یہ سب باتیں. فعزوہما، ان کو تکلیف دو، ان کو پیٹو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اور اگر توبہ کر لے، یعنی پٹائی پڑی ہے، گھر میں بند ہے، توبہ کر لے، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لے، فَارِضُوا عَنْهُمَا، تو ان لوگوں کو چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. دیکھیے، کوئی بھی نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم آف گورننس ہوتا ہے، تو وہاں قانون ہوتا ہے. یعنی گورننس تو بنا لاز کے ہو ہی نہیں سکتا نا. پھر جس کا جو من چاہے کرتا پھرے تو یہ جنگل راج ہوگا، جنگل راج، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ہو رہا ہے. قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو سماج بالکل بکھر جائے گا، انارکی ہوگی سماج کے اندر. لہٰذا کہیں بھی گورننس ہوتی ہے تو اس کے اندر لاز ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی گورنمنٹ ہے، سسٹم آف گورننس ہے، جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں بھی لاز ہیں، ہے نا. انڈیا میں
وہ IPC انڈین پینل کوڈ, CRPC انڈین پینل کوڈ, اور اس کے تحت کرمنل پروسیجر کوڈ, جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا جرم ہے اور کس جرم کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے. یہاں بھی سزائیں ہیں, اس IPC اور اس CRPC کے تحت بھی سزائیں ہیں نا. 6 قسم کی سزا ہے, 6 قسم کی سزا. اس کا جو سیکشن شاید 53 اور 73 ملا کر کے 6 قسم کی سزائیں ہیں. پہلی سزا ڈیتھ پینالٹی, موت کی سزا. یعنی جرم ثابت ہو گیا, کس طرح کا جرم ہے, اس پر سزا جو ملے گی وہ ان 6 سزاؤں کے اندر ہی مل سکتی ہے. وہ پہلی سزا ہے ڈیتھ پینالٹی, موت کی سزا. دوسری سزا ہے لائف امپریزنمنٹ, عمر قید. ٹرانسپورٹیشن آف لائف, یہ اس کا پہلے نام تھا. جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, فامسکوہن فی البیوت, گھر میں ان کو بند کر دو. ٹرانسپورٹیشن فار لائف, اس قانون کے تحت بھی یہی حکم تھا کہ بند کر دینا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے, بند رہے گا جب تک کہ موت نہ آ جائے. یہ ورڈ بدل دیا گیا شاید 1955 میں, 1955 میں, اور اس کو کہہ دیا گیا امپریزنمنٹ فار لائف, عمر قید, جو 20 سال اور 14 سال تک بات ہو گئی. یہ 2 سزائیں. پھر امپریزنمنٹ, پھر ہے جیل میں ڈال دینا, یا تو ریگرس قید با مشقت ریگرس, یا پھر سمپل سیدھا سیدھی جیل میں ڈال دیا گیا, ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے. چوتھی سزا ہے فائن, یعنی جرمانہ لگانا, کورٹ سے یہ بھی سزا مل سکتی ہے. پانچویں سزا ہے فورفیچر آف پراپرٹی, قرقی ضبطی, یعنی پراپرٹی سیز ہو سکتی. اور چھٹی سزا ہے جو شاید سیکشن 73 میں ڈسکس کی گئی ہے IPC کے, انڈین پینل کوڈ کے, وہ ہے سولیٹری کنفائنمنٹ, اکیلے بند کر دیا جائے گا, اکیلے, ملنا جلنا بند. یہ پوری سزا نہیں ہوگی, پوری سزا کی مدت میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن کچھ دنوں کے لیے اکیلے بند کیا جا سکتا ہے. یہ 6 قسم کی سزائیں ہیں انڈیا میں. انڈین پینل کوڈ, جو پہلے ہندی میں کیا بھارتیہ دنڈ سنہتا, اور جو ابھی 23 پچھلے سال دسمبر میں بدل گیا نا, اب یہ ہو گیا ہے, اب یہ دنڈ نہیں ہے, یہ نیائے کرنا ہے, بھارتیہ نیائے سنہتا ہے, یہ بھارتیہ نیائے سنہتا. لیکن انگریزی میں وہی ہے انڈین پینل کوڈ, اور وہ CRPC. اس کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہیں کیوں, تاکہ گورننس ہو, سماج اور معاشرہ اور جو ملک ہے وہاں پر ٹھیک طریقے سے نظام چل سکے. اسلام بھی ایک دین ہے نا, اسلام بھی ایک سسٹم آف گورننس کی حیثیت رکھتا ہے. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں دعا مانگیں, رات میں روئیں, گڑ گڑائیں, اور آپ کے صرف اچھے اخلاق ہوں, پڑوسی کا حق ادا کر دیں, ابا اماں کا ہاتھ پکڑ کے حج کرا دیں, عمرہ کرا دیں, دھیمے سے بولیں, میٹھی میٹھی بات کریں. اسلام از ناٹ اونلی دیز. اسلام صرف اتنا سا نہیں ہے, بلکہ اسلام ایک سسٹم آف گورننس بھی ہے. ورنہ شریعت کیوں ہوتی شریعت, کیوں یہ سب قانون ہوتا؟ قانون ہونے کا مطلب کہ وہ ایک سسٹم آف گورننس کی بھی حیثیت رکھتا ہے. قرآن اسی لیے پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے, نہ قرآن آدمی پڑھے گا, نہ ان باتوں کو سنے گا, اور لگا رہے گا دعا مانگنے میں, روتا رہے گا, دعا مانگتا رہے گا, تسبیح پڑھتا رہے گا. ایک سسٹم آف گورننس کی حیثیت بھی رکھتا ہے اسلام. تو اسلام جب کسی ملک میں, کسی زمین میں غلبہ اختیار کرتا ہے, مسلمان نہیں, اسلام جب غلبہ اختیار کرتا ہے, اسلام کے ہاتھ میں جب پاور آتا ہے, تو اس زمین کا انتظام اسلام اپنے ان اصولوں اور ان قوانین کے ذریعے کرتا ہے, جس کو ہم لوگ شریعت کہتے ہیں. شریعت, یہ شریعت ہی ہے جس کو ہم لوگ سن رہے ہیں, جس کی پچھلی آیات سنی تھی, جو دیوانی قوانین تھے, سول لاز, جو مسلم پرسنل لا میں آج ہمارے ہاں موجود ہیں. انہیریٹنس کا معاملہ ہے, اور شادی ہے, میرج ہے, چیریٹی ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں, مسلم پرسنل لا انگریزوں نے بھی رہنے دیا.
شاید یہ ایکٹ بھی 1937 کا ہے، اور اس کے پہلے 1822 میں بھی شیعہ مسلمانوں کے لیے انگریزوں نے چھوڑا تھا، اور پھر بعد کی حکومتوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اب اسی پر گاج گر رہی ہے UCC کے ذریعے، یونیفارم سول کوڈ جو ہے نا، وہ وہی سول لاز جو ہیں ان پر اس سے گاج گرے گی، یا گر گئی یا گر رہی ہے۔ اور یہ جو کرمنل لاز ہیں شریعت کے، ان پر تو گاج بہت پہلے گر گئی، یہ تو کبھی نافذ ہی نہ ہوئے۔ جب یہاں مغلوں کی حکومت تھی اس وقت بھی شریعت کا قانون تھوڑی تھا، وہ اسلام کی حکومت تھوڑی تھی، تو وہ اسلامی قوانین ہیں یہ، اور اسلام جب غالب ہوگا تب ان کے حساب سے اس پر کام کیا جائے گا۔ ابھی ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہمارا دین جو اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں کہہ رہا ہے کہ یہ دین ہے اللہ کا، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے اس دین پر عمل کرنے میں تمہارے دل میں ترس نہیں آئے کہ بیچارہ اس کو پٹائی پڑ رہی ہے 100 کوڑا، بیچاری اس کو پٹائی پڑ رہی ہے 100 کوڑا۔ اور پٹائی کا بھی طریقہ اچھا سا ہے، ہم لوگوں نے سورہ نور کے درس میں سنا ہے، بہت اچھے سے ان چیزوں کو سنا ہے۔ خیر، تو یہ لاز جو ہیں اسلام کے سسٹم آف گورننس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، شریعہ لاز۔ یہ مدینہ میں نہیں تھے اس وقت جس وقت ان آیاتوں کا نزول ہوا، ان آیات کا نزول ہوا، اس وقت سوسائٹی ویسی تھی۔ اب اس سوسائٹی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک عورت کسی غیر مسلم معاشرے کے فرد کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کر لے تو اس کو گھر میں بند کر، ٹرانسپورٹیشن فار لائف والی بات۔ ہمارا اور آپ کا سماج بھی ویسا ہی ہے، حالانکہ اب پوری شریعت ہمارے ہاتھ میں ہے، پوری شریعت، پورا قانون، پورا دین ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے حالات ویسے ہی ہیں کہ اسلام ہمارے اوپر غالب نہیں ہے، اسلام کا غلبہ نہیں ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نماز روزہ قرآن حدیث سب کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن اسلام کا صحیح فہم ہم میں نہیں ہے۔ جو چیز ہوتی چلی آ رہی ہے ہم صرف اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے، جاننا نہیں چاہتے، اور جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک لمیٹڈ بات ہی جانتے ہیں، بس اتنی بارڈرڈ بات، اتنی سی جان جاؤ، یہی ہے ایمان اور اسلام۔ لیکن جو لوگ اور زیادہ جانتے ہیں وہ یہی ہے نا، اسی قرآن میں، ساری بات تو اسی قرآن میں، انہی طاقوں پر جو کتابیں رکھی ہیں ان کتابوں میں ہے۔ تو جب زیادہ جانتا ہے آدمی اور پتہ چلتا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وی آر پریکٹسنگ اے فریکشن آف اسلام، اسلام کا بس انش ماتر ہم لوگ اپنی زندگی میں عمل کر پا رہے ہیں، بہت تھوڑا سا حصہ ہے، اور اسی کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اسی پر ہم حور کے متمنی ہیں، کتنی ملے گی کتنی ملے گی، بس تھوڑا سا عمل ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ کہاں چلے جائیں گے۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ ایک بڑا حصہ ہمارا چھوٹ گیا ہے، تو چھوٹ گیا ہے تو کیا کریں بھائی؟ ہمارا سماج بھی ایسا ہے، یہاں بھی مسلم اور نان مسلم مل کے رہتے ہیں، اور یہاں تو ایک بار ایک طوفان چلا تھا اور ابھی بھی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس وقت آدمی اس پر دھیان دیتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے فلسطین پر جب یہودیوں کا ابھی تانڈو ناچ ہو رہا ہے، اس میں اکتوبر کے بعد، اکتوبر نومبر تک ہم لوگوں نے اس کو یاد رکھا، اور وہ ناچ اب اور زیادہ بڑھا ہوا ہے لیکن ہم یاد نہیں رکھتے۔ ہم نے شروع میں کچھ دعائیں پڑھی، پھر لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، وہ جو 2-3 دن کا جو سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد تو لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم بھول گئے اس کو۔ تو جو چیز نظر کے سامنے رہتی ہے اس پر آدمی کا دھیان رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی ہے۔ ایسے ہی ایک وقت میں یہاں مسلمان کی لڑکی اور ہندو کا لڑکا بھاگا بھاگی، اور شادی اور وہاں کورٹ میرج، اور پھر اس اولاد اور بچے سب ہو رہا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت میں زیادہ محسوس ہو رہا تھا، اب محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس کو دھیان دینا اس پر چھوڑ دیا۔ ہو ابھی بھی رہا ہے، سماج بدلا تو نہیں، ایسے تشتری گھوم تو نہیں گئی کہ اب اس کا گھر بدل گیا، اس کا محلہ بدل گیا اور ہمارا محلہ اب ادھر ہو گیا۔ مل کے تو ہم ابھی بھی رہ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ سنیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، یہ سب باتیں بالکل اب امپاسبل ہیں، لیکن جاننا تو چاہیے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین،
دیکھیے یہ سب باتیں امپاسبل ہو گئیں لیکن جاننی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ان تمام مسلمانوں سے بری ہوں, مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں. انا بری من کل مسلم, تمام کے تمام ایسے مسلمانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں, ہم کچھ نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں, کچھ ہم کو مطلب نہیں. کون مسلمان؟ یقیم بین اظہر المشرکین, مشرکوں کے درمیان مل جل کے رہتے ہیں, جن کا رہن سہن مشرکوں کے ساتھ ہے. یہ مل جل کے رہنا بہت خطرناک ہوتا ہے, جبکہ آپ کا کپڑا پورا کا پورا سفید ہو اور دوسرے کا کپڑا پورا کا پورا گندا ہو, اور اس کے ہاتھ میں پلیدگی ہو, کیچڑ ہو, غلاظت ہو, اور اس کے ساتھ مل کے آپ کو رہنا ہے. بہت مشکل ہے. گندا تو ہوگا, ہو گیا, ہو رہا ہے. اس سماج میں ہم کیا کریں؟ یہ آیات تو بعد میں ان کا حکم تو منسوخ ہو گیا. اب تو آیت آ گئی 100 کوڑے مارنے کی, اور 100 کوڑے مارنے کی استطاعت ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس وہ نظام ہے نہیں, وہ حکومت کا کام ہے. تہجد کی نماز کے بعد ہم 100 کوڑے نہیں مار سکتے زیادہ عبادت گزار بننے کے چکر میں, وہ حکومت کا کام ہے. کیا کریں؟ کیا کریں؟ ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور کرنی تھی, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو you have to do this as a society, as a system of governance. کرنا تھا, لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گئی, ہمارے دماغ سے نکل گئیں. کیا کریں؟ کیا کریں؟ گھر میں بند کر دیں لڑکی کو, اگر ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے. اب نہیں بند کر سکتے, فون کر دے گی, پولیس آ جائے گی. دونوں کو پکڑ کر کے پیٹیں, فعزوہما, ان دونوں کو سزا دو. پیٹ نہیں سکتے. آپ مسجد میں بھی 2 زانی کو پیٹ نہیں سکتے, آپ گھر میں بند کر کے بھی 2 زانی کو پیٹ نہیں سکتے. پولیس آ جائے گی, پڑوس سے خبر کر دی جائے گی, پولیس آ جائے گی. وہ دونوں میں سے کوئی بھاگ جائے گا, خبر کر دے گا, پولیس آ جائے گی. زنا کیا بھائی؟ زنا کیا ہے؟ ریپ کیا؟ ریپ جب ریپ ہے تو پھر ہے, جب تک فورنیکیشن ہے, اڈلٹری ہے, دونوں کی مرضی ہے, تو پھر کیا ہے؟ تب تک تو یہاں بھی کچھ نہیں ہے نا. یہاں IPC, CRPC, اس میں بھی جب دونوں کی مرضی ہے تو کوئی سزا نہیں ہے, اور جب کسی پر زبردستی ہوئی ہے تب پھر سزا ہے. اور فون کر دے, بھاگ جائے, کوئی نہیں کچھ کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے تو you have to do this, تم کو کرنا ہوگا. تسبیح کھٹکھٹانے سے, دانے گننے سے نہیں کام چلے گا, تمہارا ایمان نہیں ثابت ہوگا. کچھ بھی کر لو, ٹوپیاں اونچی کر لو, داڑھیاں بڑی کر لو, یہ ایمان نہیں ثابت ہوگا, یہ ایمان ثابت نہیں ہونے والا. کیا کرو پھر؟ کیا کرو؟ حالات بہت خطرناک, بہت نازک. کرو تو پھر وہ کرو. کیا؟ خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. یہی کرو, اسلام ہی بدل دو. اس کتاب میں, اس قرآن میں غلامی کا, سلیوش ٹیکٹ کا نہیں سکھایا گیا ہے. It fails to make you learn slavish tact. قرآن کی یہ خامی ہے کہ قرآن غلامی میں کیسے مسلمان زندگی بسر کرے یہ نہیں سکھاتا. یہ نہیں سکھاتا قرآن. قرآن پس 2 راستہ سکھاتا ہے, غلبہ یا پھر جاؤ اللہ کے ہاں, موت. قرآن کے اندر غلام مسلمان کیسے زندگی بسر کرے یہ نہیں سکھایا گیا ہے, یہ نہیں سکھایا گیا ہے. تو مسلمان کو اگر قرآن پہ ایمان رکھنا ہے, اس پر یقین کرنا ہے, اس کے حساب سے جینا ہے, تو پھر جو چیز نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, انتھک محنت کرے, تن من دھن کی بازی لگا کر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کے مطابق وہ اللہ کی بندگی کر سکے, اور جب مر کے اللہ کے پاس جائے تو کہے کہ حالات تو ایسے 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 تھے, لیکن ہم نے اپنا تن من دھن نچھاور کر دیا تھا کہ حالات بدل جائیں اور ہم آپ کے دین پر پورا کا پورا عمل کر پائیں, پورا کا پورا عمل کر پائیں.
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بے شک اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ آگے پھر کہتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ انہی لوگوں کی قبول کرے گا للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو بسبب جہالت برائی کا ارتکاب کرتے ہیں. جہالت مطلب ان پڑھ ہے وہ نہیں، جہالت مطلب جذبات سے مغلوب ہو جانا، سینٹیمنٹس اینڈ ایموشنز جس کو کہتے ہیں. ایموشن اور سینٹیمنٹ اتنا زیادہ چڑھ گئے محبت کے، زنا تو محبت کے جذبات میں ہی ہوتا ہے نا، یا پھر غصہ نفرت، دنگے میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ اور نفرت میں زنا بالجبر ہو جاتا ہے. اس سمپردائے کی عورتوں کا زنا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سمپردائے کے لوگ اس سے بہت نفرت کرتے ہیں، گھرنا کرتے ہیں، تو وہ اس کا بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں. تو جذبات کی مغلوبیت، وہ جذبات چاہے محبت کے ہوں، وہ جذبات چاہے نفرت کے ہوں، جذبات کی مغلوبیت کو ہی کہتے ہیں جہالت. اردو والا جہالت نہیں، یہ عربی والا جہالت. دور جاہلیت، رسول کے پہلے دور جاہلیت تھا، مطلب یہی کہ لوگ علم و عقل کی بات نہیں کرتے تھے، دانش کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ بس آستھا ہے، میری آستھا ہے، میرا عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، چاہے پتھر کو ہم بھگوان مان لیں. یہ ہے کیا؟ جہالت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بسبب جہالت کوئی برا عمل کر جائیں، جیسے کہ یہ ریپ وغیرہ، ثم یتوبون من قریب، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیں اور جلدی توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو بے شک بہت زیادہ علم والا ہے اور بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.